اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے ایک قانون دیکھتے ہیں، ادغام۔ ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں مرج کرنا، یہ کس طرح ہوتا ہے۔ یہ عربی میں ایک قانون بنایا ہوا ہے، یا را میم لام واو نون یرملون۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے لفظ ہم نے بنایا ہے یرملون، یا را میم لام واو نون۔ یہ ادغام کا یہ قانون ہے، ایک لفظ کو دوسرے کے اندر مدغم کرنا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن جس کے اوپر جزم آ جائے، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد اگر یرملون میں سے لام اور را، لام یا را آئے تو ادغام بغیر غننے کے ہوگا۔ غنہ ہوتا ہے ناک میں آواز لے کر جانا۔ اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، لر لام اور را، دوسرے کا حصہ بنا لیتے ہیں یمون یا میم واو نون۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر لام یا را آئے تو ادغام بغیر غنہ کے ہوگا۔ پورے قرآن مجید میں اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد لام آئے یا را آئے تو ادغام ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں مدغم کرنا، مرج کرنا بغیر غنہ کے ہوگا۔ غنہ نہیں کریں گے، ناک میں آواز لے کر نہیں جائیں گے۔ جیسے اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں، اشہد اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ ان ہے، نون ہے، نون ساکن، اس کے بعد لام آ گیا ہے اذان دیتے وقت اور جو ہے اقامت کہتے وقت، اشہد اللہ الہ الا اللہ، نون ساکن کے بعد لام آیا ہے تو ہم نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھیں گے۔ من رب کا، نون ساکن کے بعد را آ گیا ہے تو ہم من رب کا نہیں پڑھیں گے، من رب کا۔ مال اللبدا، یہ تنوین کے بعد لام آ گیا ہے تو اس لیے ہم مالن لبدا نہیں پڑھیں گے، مال اللبدا۔ ہدی للمتقین، تنوین آئی ہے اور تنوین کے بعد لام آ گیا ہے تو ہم پڑھیں گے ہدی للمتقین، ہدن نہیں کریں گے۔ من رسول، نون ساکن جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، نون ساکن اور تنوین اگر لام اور را آ جائے، نون ساکن اور تنوین کے بعد ہم نون ساکن کو اور تنوین کو نہیں پڑھیں گے، ادغام بغیر غننے کے کریں گے۔ ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں مرج کرنا، مدغم کرنا بغیر غنہ کے ہوگا۔ غنہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ عام طور پہ جو اقامت کہتے ہیں یا اذان کہتے ہیں، وہ جس کو اس قانون کا نہیں پتا ہوتا تو وہ کیا کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ غنہ کرتے ہیں۔ نہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، من ربک مال اللبدا ہدی للمتقین من رسول۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یا میم واو نون آئے، یعنی یرملون میں سے یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا، تو غنہ کریں گے ہم اس میں۔ اگر لام اور را پہ غنہ نہیں کریں گے، یا میم واو نون پر غنہ کریں گے۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں، نون ساکن کے بعد یا آ گیا ہے، من یقول، من یقول، من ورا کی، من ہم غنہ کریں گے، نون ساکن کے بعد واو آ گیا ہے تو پہلے یا آیا تھا تو ہم نے پڑھا تھا من یقول، ایک لفظ کو دوسرے میں ہم نے ادغام کیا، مدغم کیا، مرج کیا، غننے کے ساتھ کیا ہے۔ من ورا کی نوح و عاد، تنوین کے بعد واو آ گئی ہے تو تنوین کے بعد جب واو آئی تو واو جو ہے یمون میں سے ہے، نوح و عاد، نوح و عاد قمرا منیرا، تنوین کے بعد میم آ گیا ہے یمون میں سے، قمرا منیرا، قریۃ نذیرا، قریۃ، تنوین آئی ہے اور نون آ گیا تو ہم غننے کے ساتھ ادغام کریں گے، قریۃ نذیرا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ادغام کا قانون کیا ہے، یا را میم لام واو نون یرملون، یاد رکھنے کے لیے تو
اس کا قانون کیا ہے؟ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد لام اور را آ جائے تو ہم ادغام بغیر غنہ کے کریں گے. اگر نون ساکن کے اور تنوین کے بعد لام آئے یا را آئے تو ہم ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں داخل کرنا جو ہے بغیر غنہ کے کریں گے. جیسے اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہم نے نون کو نہیں پڑھا. اشہد اللہ الہ الا اللہ من ربک، من ربک، نون ساکن کے بعد را آ گیا تو ہم نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے. من ربک مال اللبد، یہ ہم لام آ گیا تنوین نہیں پڑھیں گے. مال اللبد ہدی للمتقین من رسول، نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے اور تنوین کو بھی نہیں پڑھیں گے. لیکن نون ساکن اور تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے کوئی آیا تو ہم غنہ کے ساتھ اس کو لفظ کو دوسرے کے ساتھ مدغم کر دیں گے. میں یقول، یا نون ساکن کے بعد یا ہے تو ہم غنہ کے ساتھ لفظ کو داخل کریں گے. میں یقول من ورکی، من ورکی نوح وعاد، نوح وعاد قمرا منیرا، قمرا منیرا قریۃ نذیرا. یہ قانون ہے. اگر ہم اس کو دیکھ لیں تھوڑے صرف 2-3 منٹ کا ساری بات ہے تو ہمیں پورے قرآن مجید پڑھنے میں، اور یہ قانون پوری دنیا میں ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے ایک فرد کوئی پڑھا رہا ہے یا میں پڑھا رہا ہوں یا ایک قاری، پوری دنیا میں قرآن مجید کو پڑھنے کا یہی قانون ہے. اس لیے ہم اس کو اچھی طرح دیکھ لیں. یرملون، یا را میم لام واو نون، یاد رکھنے کے لیے ہم نے یرملون بنایا. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر لام یا را آئے تو ہم ادغام بغیر غنہ کے کریں گے، غنہ نہیں کریں گے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، اذان دیتے وقت اور جو ہے اقامت کہتے وقت اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں کریں گے، نون نہیں پڑھیں گے ہم. اشہد اللہ الہ الا اللہ من ربک مال اللبد، مال اللبد ہدی للمتقین من رسول، من رسول را گئے نون ساکن کے بعد ہم نون ساکن نہیں پڑھیں گے. ہدی للمتقین لام آ گئے ہم تنوین نہیں پڑھیں گے. اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے کوئی آ جائے تو ہم جو ہے ادغام غنہ کے ساتھ کریں گے. میں یقول، نون ساکن کے بعد یا آ گیا ہے تو ہم غنہ کریں گے. میں یقول من ورکی، نون ساکن کے بعد واو آ گیا تو ہم غنہ کریں گے. من ورکی نوح وعاد، تنوین کے بعد واو آ گیا ہے تو ہم جو ہے غنہ کریں گے. نوح وعاد قمرا منیرا، تنوین کے بعد میم آ گیا ہے تو ہم غنہ کریں گے. قمرا منیرا قریۃ نذیرا، قریۃ، تنوین کے بعد نون آ گیا ہے تو ہم جو ہے اس میں غنہ کریں گے، ادغام غنہ کے ساتھ کریں گے. قریۃ نذیرا. بس 2 حصوں میں تقسیم کر لینا ہے. لام اور را آئے نون ساکن اور تنوین کے بعد تو ہم نے غنہ نہیں کرنا. اگر یمون، یا میم و نون آ جائے نون ساکن اور تنوین کے بعد تو ہم غنہ کریں گے. آسان سا قانون ہے، ہم اس کو اچھی طرح پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹے چھوٹے قانون ہیں، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے مسئلہ، اس کو یاد رکھنا. اگر یہ یاد رہے گا تو قرآن مجید پڑھنے میں اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرما لے گا. قرآن مجید کا درست پڑھنا لازم ہے ہر مسلمان پر کہ قرآن مجید درست پڑھے. وما علینا الا البلاغ.